دوستو سوچو، جب پاکستان کرکٹ ٹیم ہندوستان کھیلنے کے لیے آتے تھے تب صرف کھیلنے کی بات نہیں، وہاں پر ڈرگ سمگلنگ کی بات بھی ہوتی تھی، اور وہ ڈرگ سمگلنگ کوئی اور نہیں پاکستان کے کرکٹرز کرتے تھے۔ یہ بات لگ بھگ 1 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو میں کہی تھی، پھر کئی میسج مجھے آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستان سے ہی پتا چلا تھا کہ پاکستانی کرکٹرز ہندوستان جب جاتے ہیں تو وہاں پر ڈرگ سمگلنگ کے لیے جاتے ہیں، ڈرگ سمگلنگ کرتے ہیں، اور یہ پرسنل یوز کے لیے یہ ڈرگز نہیں ہوتے، یہ سمگلنگ کے لیے پراپر طریقے پلاننگ کے ساتھ سمگلنگ کرتے ہیں یہ پلیئرز، اور کیے ہے 2 نام تو ابھی آئے ہیں، اور یہ جو نیوز آئی ہے یہ کوئی چھوٹے سے سورس سے نہیں، ایک بڑے سورس سے آئے۔ ہندوستان ہوم منسٹری کے ایکس آفیشل کی طرف سے RV اسمانی کی طرف سے آیا ہے یہ بات کہ پاکستانی کرکٹرز جب بھی آتے تھے ہندوستان وہاں پر ڈرگ سمگلنگ کے لیے آتے تھے۔ تو سوچو بھائی، جب کرکٹرز ڈرگ سمگلنگ کے لیے آتے ہیں تو امن کے آشا کے نیچے کیا کیا کانڈ کیا ہوگا اس پاکستانیوں نے، بارڈر پر روزانہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو پاکستان کے لیے پیار محبت ہے تو کرو، پیار محبت کرو، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی بندے کے واسطے یہ لوگ ڈیمیج پہنچاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، چاہے وہ افغانستان ہو یا ہندوستان ہو۔ یہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ 2 نام جو آ رہے ہیں، شعیب اختر اور محمد آصف، کس کو تو پراپر طریقے سے وہاں پر پکڑا گیا تھا ڈرگز کے ساتھ، اور وہ ڈرگز اس طرح نہیں کہ آپ بھائی ایئرپورٹ پر جا رہے ہو پرسنل یوز کے لیے، آپ کے پاس ڈاکٹر کی پرچی ہے، دکھاؤ کہ یہ پراپر طریقے سے میرے میڈیسنز ہے۔ نا نا نا، سمگلنگ کے لیے ڈرگز لے کر آتے تھے ہندوستان، اور وہاں پر یہ لوگ اپنا پراپر بزنس کرتے۔ یہ لوگ تو کرکٹ کے امن پیس اس چیزوں کے ساتھ پاکستانیوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سوچو کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ صرف زبان پر ایک چیز، پیچھے سے کوئی اور چیز، منافق، بے غیرت، دلے اس طرح کے کام کریں گے۔ کبھی بھی یہ توقع، یہ امید نہیں رکھنے کا کہ کوئی نہ کوئی چیز اچھی آئے گی اس طرف سے، کوئی نہ کوئی۔ بار بار افغانستان یہ لوگ بیچنا چاہتے تھے، نام تھا فروٹ اور ویجیٹیبل کا، نام تھا گیس کا، نام تھا کسی اور چیز کا، اور ان کے پیچھے بارود، بم اور یہ چیزیں روانہ کرتے۔ بار بار، ہزاروں بار یہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ اگر پرانی گورنمنٹ جو افغانستان کی تھی اس کے بارے میں بات کرو تو وہ تو ہر ایک ویک ایک کو پکڑ لیتے۔ اب یہ پاکستان اب بھی کر رہا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے یہی طالبان گورنمنٹ میں بار بار کھوس ننگرہار اس راستوں پر کئی دفعہ پاکستانیوں کی گاڑی روک دی گئی ہے، اور وہاں پر سمگل کر رہے ہیں ہتھیاروں کی، بم کی، بارود کی۔ یہ جہاں پر بھی ان لوگوں کو موقع مل جائے یہ لوگ کریں گے۔ یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے اور نہ ہی سدھریں گے۔ اب تو پاکستان کی طرف سے نہ ہی محمد آصف کس منہ سے بات کرے گا، وہ تو بھائی کسی کا بھی نہیں رہا، اس سے کیا توقع رکھے؟ وہ اپنے دیش کا نہ رہا، وہ کسی اور کا کیسے رہے گا؟ شعیب اختر جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے وڑا پاؤ، وہ جناب بہت زیادہ نا تیز تھا، پیار محبت، امن، عزت، ذلت، غیرت، بے غیرتی کی بات پلیئروں کو بھی سناؤ، میڈیا کو بھی سناؤ، دیشوں کو بھی سناؤ، لیکن اوریجنل جب بات آتی ہے تو اس طرح کی کانوں میں اس کا لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی کارناموں میں جوڑو ایک اور کارنامہ۔ اب آؤ، جو لوگ بھی بہت زیادہ پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں دل میں، کہہ دو، کوئی صفائی دے دو، امن کے آشا کے انڈر آپ لوگوں نے کیا کیا کیا، یہاں پر کرکٹ کے نام پر آپ لوگوں نے کیا کیا کیا۔ پھر گلہ شکوہ یہی ہوتا ہے پاکستانیوں کا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں۔ بائیلیٹرل سیریز کھیلو، ابھی بھائی بائیلیٹرل سیریز آپ کے ساتھ کھیلے تو آپ سمگلنگ کی بات کرتے ہو، آپ وہاں پر کسی اور طریقے سے کمانے کی کوشش کر رہے ہو، جیت تو آپ نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ آ جاؤ یا آپ کے گھر میں کوئی آ جائے
دونوں طرف سے آپ کی ضلالت کنفرم ہے، دونوں طرف سے. اور نہ ہی آپ لوگوں کا کچھ لینا دینا ہے کرکٹ سے، امن سے، پیس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ لوگوں کا فوکس صرف ہی ایک ہی چیز میں ہے، کس طرح کسی پڑوسی کو ڈیمیج پہنچائے، کس طرح منافقت کرے، اور کس طرح اپنے آپ کو ثابت کرے کہ آپ حرامی، گندے، دلے لوگ، گندے اور دلے لوگ. سوچو نا کہ کیا کیا نہیں کیا ہوگا اس لوگوں نے دونوں دیشوں میں، ہندوستان افغانستان میں جو دلے ہے اور بیٹے ہے، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہے اور پاکستانیوں کی مدد، کیا کیا نہیں کیا ہوگا اس لوگوں نے، ہر ایک طریقے سے جہاں پر بھی موقع ملا ہے. جب آپ کے کرکٹرز اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ کے جو لشکری طیبہ سے لے کر یہ جو گروپس ہے، آرگنائزیشن ہے، یہ جو کنفرم ہے کہ یہ دہشت گرد دیش ہے، دہشت گردیوں کا اڈا ہے، دہشت گردیوں کی پیداوار ہے، ان کی آرمی، یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان کی آرمی کی وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے پاکستانیوں کی. تو اچھا ہے کہ اس طرح کی بات، دیر ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں پاکستان ہندوستان کی سیریز کا، تب بات اب آتی ہے. کئی سال تو ہو گئے ہیں بھائی شعیب اختر یہ ریٹائرمنٹ کی، محمد آصف کی گم ہونے کی، اب بات آتی ہے. لوگوں کا حق ہے کہ آن دا ٹائم گورنمنٹ بتا دے کہ آن دا ٹائم اس سیریز یہاں پر کیا ہوا ہے. اب جا کے 10 12 15 20 سال بعد بیٹھو اور کہہ دو کہ ہو شعیب اختر اور محمد آصف نے یہ کیا. اب شعیب اختر اور محمد آصف بھی کرکٹ سے دور، نہ ہی کوئی کام مل رہا ہے ان لوگوں کو. کوشش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے پی سی بی کا چاٹو ہر ایک طریقے سے محمد آصف اور شعیب اختر کی طرف سے، لیکن وہ تو نہیں ہو رہا ہے. وہ تو ان لوگوں کو اب نہ کوئی کانٹینٹ ملے گا. اب تو کچھ نہیں کہا ہے اب تک، لیکن وہ سامنے آئیں گے اور کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، کچھ نہ کچھ بکے گی. وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ آن دا ٹائم نہیں ہے. خواہش ہے، امید ہے کہ آن دا ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے. چل مانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کئی سال بعد سامنے آتی ہے، لیکن کوشش ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے پر اسپیشلی پاکستانیوں کا پردہ فاش ہو جائے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو. پاکستان کی راز نہیں رکھنی ہے، پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپانی ہے. اپنے لوگوں کو کہنا ہے، اپنے لوگوں کو سکھانا ہے، اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے. ورنہ آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پاکستانی پیار محبت کے جال میں پھنسائے گا، کوئی نہ کوئی پاکستانی کوئی نہ کوئی کانڈ کرے گا. جہاں پر بھی موقع مل جائے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کون ہو، کس طرح کے ہو. نام ہوگا دوستی کا اور دوسرے کے نام پر آپ کے ساتھ ہوگا وہی. اب تک تو ہم یہی سوچ رہے تھے نا، اب تک تو ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ شعیب اختر کہہ رہا ہے کہ کھانا بہت زیادہ اچھا کھلایا ہندوستانی پلیئروں کو. وریندر سہواگ کہہ رہا ہے کہ ہم کو شاپنگ ہو گئی. شاید وہ کرکٹرز، ہندوستان کے کرکٹرز کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس ٹائم پر شعیب اختر اور محمد آصف کیا کیا کرتے تھے. وہ ڈرگ سمگلنگ کرتے تھے، وہ آپ کے دیش کو بگاڑنے پر تلے تھے، اور جو بھی ہاتھ میں لگا اس نے کیا. تو دوستو آپ کا اوپینین بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوپینین لکھ دو پاکستانیوں کے بارے میں. یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں